سامعین محترم، جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، خالق ارض و سما نے پہلی آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت، ایک انوکھی شان ختم نبوت کا بیان کیا ہے۔ یہ ماہ ستمبر ہے۔ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں مسلمانان پاکستان اور خصوصاً علماء کرام کی کاوشوں سے یہ متفقہ قانون پاس ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا ہے، جو کہ مسلمانان پاکستان کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ ایک ایسا دشمن جو دوست کے بھیس میں آ کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے نقاب کیا اور ہر کسی کو پتہ چلا کہ مرزائی کافر ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، ہر طرح کا تعلق جو ہے وہ حرام ہے۔ کافر اور بھی ہیں، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر عیسائی کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، وہ خود جھوٹے ہیں لیکن ان کے نبی سچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی، یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سچے تھے، لیکن اب ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد حضور کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا یہ ان کی کفر کی علامت ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد۔ مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان ہو اور پھر دعویٰ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اس لیے کافر کے ساتھ ہمارا خوشی غمی میں شرکت کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، پڑوس کا حق ادا کرنا، یہودیوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن مرزائی جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ مختصر سی ایک گفتگو تھی۔ اب دیکھیں کہ حضور خاتم النبیین کیوں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا عام فہم زبان میں آپ کے سامنے بیان کروں، پڑھا لکھا ان پڑھا ہر آدمی کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے کہ حضور خاتم النبیین ہیں یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو نبوت نصیب فرمائی، لیکن کسی نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خاتم النبیین ہو۔ آدم علیہ السلام کو نہیں فرمایا۔ یہ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے چلتے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے اپنا دور گزارا۔ ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں دنیا میں ہزاروں کی تعداد سے بھی نبی تھے۔ آپ کہیں گے ایک وقت میں ہزاروں نبی کیسے؟ وہ اس طرح کہ رحیم یار خان کا یا بہاولپور ڈویژن کا نبی الگ، سرحد کا الگ، بلوچستان کا الگ، یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ ان ایریوں کے ہر ایریے کا نبی الگ تھا، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا اور نہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ ہر نبی نے کہا میں نبی ہوں، یہ نہیں کہا میں ساری کائنات کا نبی ہوں۔ اور اس کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو میں صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، اس سے آگے نہیں فرمایا میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ تو ہر نبی نے اپنے حدود اربع کے اندر رہتے ہوئے کہا میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا نبی ہوں۔ ایک نبی کے بارے میں رب العالمین خود ارشاد فرما، نبی نے دعویٰ نہیں کیا، رب کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب العالمین خود اعلان فرما رہے ہیں میرے محبوب تو صرف نبی نہیں ہے، 1,24,000 نبی آئے جو صرف انسانوں کے نبی تھے، جو صرف اپنے ایریے کے نبی تھے، لیکن میرے حبیب تو ذرا اعلان کر دے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ یا اللہ کیا اعلان کر دے؟ فرمایا آپ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے حبیب اعلان فرما دیجئے میں ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اس آیت میں صرف انسان کا ذکر ہے، یعنی قیامت تک آنے والے انسان جو ہیں میرے حبیب تو ان سارے انسانوں کا تو نبی ہے۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا رسول من ادرکہ ومن یولد بعدی، میں ان کا بھی رسول ہوں جنہوں نے میرا زمانہ پایا، وَمَن یولد بعدی جو میرے بعد قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، میں ساروں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نبوت کا عمومی اعلان فرما دیجیا کہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ نبی بن کے آئے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس میں انسان، جن، حیوان، پہاڑ، درخت، حشرات الارض ساروں کے لیے تو نبی بن کے آیا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس میں حضور کو عالمگیر نبوت عطا فرما دی گئی، اعلان کر دیا گیا محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، نہ میری ربوبیت میں کوئی شریک ہے نہ تیری ختم نبوت میں کوئی شریک ہے۔ میں اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہوں، تو اپنی نبوت اور ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی نبی شریک نہیں۔ ختم نبوت کا تاج صرف اللہ نے محمد رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فما وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ ساری کائنات کے لیے خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ یہ دلیل سے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ اگر اللہ نے فرمایا اور اللہ کے فرمان کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری کائنات کی انسانیت کے لیے بلکہ میں ساری خدائی کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون۔ لوگوں میرے بعد، یہ حضور کی پیشن گوئی ہے، اس کے مقابلے میں وہ جھوٹا بے ایمان غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے میں نبی ہوں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں اللہ نے ساری جھوٹی قرار دی ہیں، کوئی ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے نبی آیا ہے اس کے زبان سے جو بات نکلی ہے وہ پوری ہو کے رہی ہے، اور جو نہیں ہوئی وہ قیامت سے پہلے پہلے پوری ہوگی۔ دلیل آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بیان کی ہیں،
یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ آج کے دور کے تناظر میں دیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ تمہارے حکمران بنا دیے جائیں گے، اور تمہارے اغنیاء جن کے پاس دولت ہے وہ بخیل ہو جائیں گے، تو حضور نے فرمایا پھر یاد رکھو پتھر پہ لکیر ہے، بارشیں بے موسم کی ہوں گی، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، تم پٹو گے، تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا یہ حضور کی پیشن گوئی آج پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائیں وہ 100 نہیں 110% جو ہیں اللہ نے انہیں سچا کر کے دکھایا ہے، اور آئے دن حضور کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سلاسون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، کلہم یزعمون، ہر ایک یہ کہے گا انہو نبی، کہ میں نبی ہوں، لیکن حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی مثال ایک خوبصورت محل کی دی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے اش کرتے کرتے اچانک ان کی نظر ایک کونے پہ پڑتی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی سارا مکمل ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا وہ نبوت کا جو محل تھا نا، اس محل کی آخری اینٹ میں محمد الرسول اللہ بن کے آیا، اب اس کے بعد کسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے محل کو دنیا کے محل سے تشبیہ دے کے سمجھایا کہ جب ہر جگہ، اب یہ دیکھیں یہ مسجد کا حال آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی اور اینٹ لگ سکے یا مکمل ہے۔ اب کوئی آدمی گھسیڑے کہ نہیں بھئی میں بھی نبی ہوں، تو وہ اس محل کی خوبصورتی بدصورتی بن جائے گی، کہیں گے یہ کس پاگل نے یہاں اینٹ رکھی ہے، کتنا خوبصورت مسجد کا حال بنا ہوا تھا اور یہ جناب درمیان میں ایک اینٹ لٹکا دی ہے جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ختم نبوت کا جو محل تھا نا، 1,24,000 انبیاء نے آنا تھا، اس کی آخری اینٹ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اس کے بعد اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑی دلیل ختم نبوت کی، 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے، کسی کے دور میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا میرا دین مکمل ہو گیا، میرا دین مکمل ہو گیا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے حضور کی خاطر اور ختم نبوت کی دلیل دینے کے لیے صرف 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کے لیے اگر کہا کہ محبوب یہ اعلان کر دے کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرا محبوب اعلان کر دے آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد حضور 2 مہینے زندہ رہے، کوئی وحی نہیں آئی، کیوں کہ اللہ اعلان کرا چکا ہے اور آیت بھیج چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے کائنات والو آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنے دور نبوت میں نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اگر اعلان رب نے کروایا تو اس نبی سے کرایا جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا تھا۔ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے قرآن مجید کے متعلق 100 آیات قرآن مجید کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرامین ایسے ہیں جن میں واضح طور پر ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو دیکھیں، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ اعلان کر رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید، اور اس پر جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہو گئی ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ایمان مفصل وکتبہ،
ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، سب برحق، تورات برحق تھی، زبور برحق تھی، انجیل برحق تھی، لیکن آج ہمارا دعویٰ ہے پوری کائنات کے اندر چھان کر دیکھیں، لوگوں نے کسی نے اردو میں، کسی نے انگلش میں اپنی کتابوں کے ترجمے کی ہوئی ہیں، لیکن جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی، زبور نازل ہوئی تھی، انجیل نازل ہوئی تھی، آج پوری دھرتی پہ ایک نسخہ بھی اس کا موجود نہیں۔ اگر نسخہ موجود ہے تو ختم نبوت کے نبی، تاج رکھنے والے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، آج وہ دنیا کے چپے چپے کے اندر موجود ہے، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ ایک دفعہ عیسائیوں نے کوشش کی کہ ہم دیکھیں کون سا دین سچا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتابیں منگوائیں پاکستان سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، دنیا کے کونے کونے سے کھولیں، دیکھیں، ہر کتاب دوسری کتاب سے ٹیلی نہیں ہوتی، یہ کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، وہ لفظ ادھر ہے، یہ لفظ ادھر ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید پر ریسرچ کی اور دنیا کے اندر 70,000 نسخے پوری دنیا کے قرآن مجید کے اکٹھے کیے، کہا جو پاکستان کی مسجد کی الماری میں رکھا ہوا پرانا سا قرآن شریف بھی پڑا تھا یا نیا پڑا تھا، اس کو سعودی عرب کے قرآن سے ملاتے ہیں، اور سعودی عرب کے قرآن کو امریکہ کی مسجد میں رکھے ہوئے قرآن سے ملاتے ہیں، دنیا کے چپے چپے کے قرآن کو ملاتے ہیں، نہ زبر کا فرق ہے نہ زیر کا فرق ہے، یہ حضور کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارا دعویٰ، ہمارا نبی بھی سچا، ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی، ہمارے نبی کو جو دین دیا گیا وہ دین بھی سچا، اور جو امت دی گئی، اللہ نے فرمایا کائنات والو میرے محبوب اعلان کر دو نبوت تیرے اوپر ختم، امت، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، اس کتاب کے بعد اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کیا، لوگوں یہ امت آخری امت ہے، اور حضور نے فرمایا آنا والساعہ، لوگوں قیامت اور میں، اس کے درمیان میں کسی کی نبوت کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تو آ سکتی ہے، نبی اور کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ پھر ختم نبوت کے تاج والے نبی کی شان تو دیکھیے، ہم تو آج ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے عالم ارواح میں اجلاس بلوا کر حضور کی ختم نبوت کا اعلان سارے نبیوں کے سامنے فرمایا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ آئیے قرآن کی برگردانی کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر 2 کانفرنسیں کی ہیں، 2 اجتماع کیے ہیں، ایک توحید کا اجتماع کیا ہے، ایک ختم نبوت کے لیے اجتماع کرایا ہے۔ توحید کے اجتماع کے اندر کافر بھی، مسلمان بھی، ایمان والے بھی، اچھے بھی، برے بھی، سارے شریک ہیں، لیکن جو ختم نبوت کا اجتماع رب العالمین نے کروایا وہ بڑی کریم اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اکٹھی کی۔ وہ کریم کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے شان والے انبیاء ہیں، انبیاء سے بڑی شان والا کوئی نہیں۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا۔ سنیے، یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ابھی کائنات نہیں بنی، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو فرمایا میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا، حکمت عطا فرماؤں گا، شان عطا فرماؤں گا، لیکن یاد رکھو اس کے لیے ایک شرط ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے لیے میرا ایک رسول آئے گا سب کے بعد۔ ثم کا مطلب ہے سب سے آخر میرے ایک نبی آئے گا، لتؤمنن مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ سارے وہ نبی ہیں جو عالم ارواح میں موجود تھے، اور میں محمد ان کی نبوت پر مہر تصدیق لگا رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، اور اللہ نے فرمایا اگر تمہارے زمانے میں، کسی کے زمانے میں میرا نبی موجود ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ،
تم نے اس اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کی غلامی اور ختم نبوت کی شان کو اپنے گلے میں ڈال کر فخر کرنا ہے کہ ہم نبی ہوتے ہوئے بھی اس خاتم النبیین کے امتی ہونے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل آپ نے علماء سے سنی ہوگی، موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور کی امت کو دیکھا نا شان، تو کیا کہا؟ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو امت خاتم النبیین کی ہے۔ اچھا یا اللہ یہ خاتم النبیین کی امت ہے، مجھے نہیں مل سکتی؟ فرمایا نہیں، فرمایا پھر یا اللہ مجھے اس کا امتی بنا دے۔ یہ ہے شان ختم نبوت۔ جس کی امت کی شان کو دیکھ کر پیغمبر عش عش کر رہا ہے، اس نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا، اس کو رب العالمین نے کیا مقام دیا ہوگا۔ اس لیے یہ بات ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کہ اللہ نے عالم ارواح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کی بجائے ہوتا من بعدک، آپ کے بعد بھی جو آئے گا اس پر ایمان لائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں۔ اس لیے مومن وہ ہے جو پہلے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، اور جو بعد میں آئے جو آپ سے پہلے آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا کہ حضور کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، اس لیے یہ نبی بھی آخری ہے اور امت بھی آخری ہے اور کتاب بھی آخری ہے۔ اور سامعین محترم، رب العالمین نے یہ شان میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ ہر نبی حسین ہوتا ہے، ہر نبی حسین ہوتا ہے۔ ختم نبوت کی دلیل ایک عام فام بات میرے ذہن میں آ گئی۔ 1,24,000 انبیاء کے نام کو دیکھو فہرست، سب کے نام مفرد ہیں، یعنی اکیلا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، کسی کا نام مرکب نہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے نام مفرد ہیں۔ چور اور ڈاکو جو حضور کی نبوت کے بعد دعویٰ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد، یعنی مرکب، معلوم ہو یہ چور ہے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کے نام مفرد ہیں۔ یہ جو مرکب نام والا آیا ہے یہ الو کا پٹھا ہے، دجال ہے، واجب القتل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ڈاکو آئے اور حضور نے صحابیہ کو بھیج کر قتل کروایا اس نے، جس نے حضور کے ہوتے ہوئے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک شخص حضور کے زمانے میں دعویٰ کرتا ہے اسود انسی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی کو بھیجا، جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔ قتل کر کے آیا، اور حضور کا وہ آخری ٹائم تھا، بیماری مرگ کے اندر آپ تھے۔ آپ نے فرمایا فیروز دہلوی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، تو نے محمد مصطفیٰ کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ پھر دنیا میں، اس کائنات میں اور حضور کی امت میں جو سب سے پہلا امت میں اجماع ہوا ہے، وہ مدعیان نبوت جو جھوٹے تھے ان کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلا اجماع صحابہ نے کیا ہے۔ جبکہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری صحابیت ایک جگہ اکٹھی ہوئی اور متفقہ فیصلہ کیا کہ حضور فرما گئے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس بے ایمان نے دعویٰ کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب یمامہ کے میدان میں 40,000 کی فوج لے کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 صحابہ کو حضرت خالد بن ولید کی کمان کے اندر بھیجا، اور وہاں جا کے مسیلمہ اور مسیلمہ کے ماننے والوں کو گاجر مولی کی طرح ہزاروں کی تعداد میں باصل جہنم کیا، اور حضور کے صحابہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنا قیمتی، حضور نے جو ساری زندگی محنت کی، اور حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئیں، 260 صحابہ ساری جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جنگ تھی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سے نزاکت کا آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 14ویں کے چاند ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کا حسن ایک طرف،
اور جو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن نصیب فرمایا، فرمایا ما رأیت ولا سمعت بمثلہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کائنات والو ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی۔ رب کائنات کی قسم ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی جاہ و جلال کو دیکھا ہے، ان کے حسن و جمال کے دیکھا ہے، لیکن جب میری نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں خدا کی خدائی میں ایسا حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ ارے جس پر انسان فدا نہیں ہے، جانور بھی فدا ہیں، حشرات الارض بھی فدا ہیں، درخت بھی فدا ہیں۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، اللہ نے ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ اور حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جہاں سے گزرتے ہیں، میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ جب بھی حضور کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، جب بھی کسی پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان پتھروں کو کس نے بتا دیا کہ تاج ختم نبوت کا پہننے والا اور خدا کی خدائی میں در یکتا یہی محمد ہے۔ اور پھر حضرت صوبیہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی فرماتی ہیں اماں میں آپ کو ایک راز نہ بتاؤں؟ کہا بیٹا بتاؤ۔ کہا جب میرا بھائی محمد جس دن میرے ساتھ ہوتا ہے نا اس دن نظارہ کچھ اور ہوتا ہے، جب میں اکیلی بکریاں لے کے جاتی ہوں اس دن کچھ اور ہوتا ہے، وہ بکریاں چرتی رہتی ہیں، لیکن جس دن بھائی محمد میرے ساتھ ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے جہاں حضور بیٹھتے ہیں تو دو زانو ہو کے بکریاں بھی بیٹھ جاتی ہیں اور صبح سے لے کر شام تک حضور کی چہرے انور پر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کی تاج والا۔ اور وہ میراثی لانتی مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یک گل ایک آنکھ ہی نہیں ہے، کالے رنگ کا اور زانی اور شرابی، جو خود اس کی کتابوں کے اندر اس کے چیلوں نے لکھا ہے کہ حضرت جی کبھی زیادہ بھی پی لیتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو مکہ کے کافروں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں میں نے تمہارے سامنے اپنی زندگی بسر کی ہے، کوئی خامی میرے اندر دیکھی ہے؟ سب نے دشمن نے بیک زبان ہو کے کہا ہم نے آپ کا 40 سال دور دیکھا ہے، نہ آپ کے اندر اخلاقی کمی ہے، نہ آپ کے اندر کسی اور قسم کی کوئی چیز ایسی ہے، بلکہ کافر کہتے ہیں محمد وہ یاد نہیں جب ہم سفر پہ جاتے تھے اپنی بیٹیوں کو تیرے گھر میں چھوڑ کے جاتے تھے، پورے مکے کے اندر اگر پاک دامن کو نظر آتا تو محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ یہ شان اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، اس لیے فرمایا یہ ختم نبوت کا تاج والا محبوب کیسا ہے؟ فرمایا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا زمانے تیرے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ متی وجبت لک النبوہ؟ حضور نے فرمایا ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، مجھے رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج اس وقت بھی عطا فرما دیا تھا۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ آج اس دیوانگی کا، عرش والوں کی دیوانگی کا نظارہ دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کا ڈاکٹر فیض رسول صاحب تشریف لائے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے گنبد خضرا کا، اور کیا تانتا بدا ہوا ہے درود و سلام کا، اور 70,000 فرشتے صبح سے شام تک محمد رسول اللہ کے گنبد خضرا پر درود نشاور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جو سال میں کئی مرتبہ بھی جاتے ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کا انعام ہے۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ اب ختم نبوت کی دلیل سنیے، میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ یہ کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ سارے خزانوں کا تو مالک ہے، یہ ختم نبوت کی تاج پہننے والے نبی کو کہا محبوب یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو ہی نہ بناتا۔ یہ ختم نبوت کے تاج والے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر
فرمایا اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے ورفعنا لک ذکر، کسی نبی کو نہیں فرمایا اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے اے گونجن گے اذاناں وچ ترانے سارے تیرے نے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ رب کا ذکر بھی 24 گھنٹے ہو رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا بھی 24 گھنٹے ڈنکا بج رہا ہے۔ یہاں اب زور کی نماز ہے، کسی ملک میں اب عشاء کی نماز ہوگی، کہیں اب صبح کی نماز ہوگی، کہیں اب عصر کی نماز ہو رہی ہوگی۔ گویا کہ 24 گھنٹے کے ہر لمحے کے اندر شان خدا بھی بیان کی جا رہی ہے اور شان مصطفیٰ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ شان اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ پیشن گوئیوں کی بات آئی، اس خبیث نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، دنیا مرزائیت کو یہ چیلنج ہے کہ ایک مرزے کی پیشن گوئی ذرا سچی ثابت کر دو۔ اس بیچارے کو تو ساری زندگی یہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کرنے کا بڑا جی چاہتا تھا، پیشن گوئی بھی کی تھی، بڑا ڈرایا بھی تھا اگر اس کے باپ نے مجھے رشتہ نہ دیا نا تو 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ وہ محمدی بیگم تو بیچاری مر گئی لیکن اس کو نصیب نہ ہوئی۔ لیکن میرے آقا کی زبان سے جو نکلا یہ شان ختم نبوت دیکھو، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب کی زبان پر رب بولتا ہے۔ جو حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو حضور کی زبان سے پیشن گوئی ہوئی ہیں، رب کائنات کی قسم ہے ساری پوری ہوئی ہیں، کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا پوری نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ سنا کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضور کی پیشن گوئی دیکھو، حضرت عدی بن حاتم تائی کا بیٹا ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والا یہ صحابی ہے، 250 سال اس کی عمر ہے، 250 سال، اور حضور کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ کہنے لگے میں بیٹھا ہوں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ظلم ہو رہا ہے، بڑے ڈاکے پھر بڑھ رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عدی فرماتے ہیں اس نے بات کی، حضور نے بٹھا دیا۔ ایک اور آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنگ ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، خشکی ہے، فصل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر زبان فیض ترجمان کھلی اور آپ نے عدی کو مخاطب کیا۔ بیٹھے تو بہت سارے لوگ تھے اور یہ حضور کا معجزہ دیکھیے، حضور جسے مخاطب کر رہے ہیں اسے فرما بھی رہے ہیں اللہ اگر تجھے عمر لمبی کر دے نا، تو معلوم ہو گیا کہ اس کی عمر لمبی ہو گئی، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں نا۔ تو عمر کتنی پائی؟ 250 سال۔ فرمایا عدی ایک میری بات یاد رکھنا، میرے بعد زمانہ آئے گا ہیرا سے ایک عورت نوجوان زیور سے لدی ہوئی اونٹ پر اکیلے بیٹھے ہوئے مدینہ طیبہ میں آئے گی۔ رب کائنات کی قسم ہے میں محمد دیکھ رہا ہوں، وہ عورت وہاں سے چلے گی، یہاں تک اتنا امن ہوگا اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی کوئی نہیں دیکھے گا، لوٹنے کا بھی کوئی نہیں سوچے گا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے سنا تو میں نے ٹوکا نہیں، لیکن دل ہی دل میں کہا راستے میں ہماری بستی ہے، وہ تو سارے چور ڈاکو ہیں، کیسے بچ کے آئے گی؟ پھر حضور نے فرمایا عدی اگر اللہ تیری زندگی اتنی کرے تو دیکھے گا تو، کرے دیکھے گا تو، معلوم یہ ہو رہا کہ یہ تو دیکھے گا، تیری عمر اتنی ہوگی کہ کسرا کے خزانے مسجد نبی کے صحن میں آئیں گے۔ تو کہنے لگے اب مجھ سے خاموشن ہو گیا، اس وقت کی سپر طاقت اور پھر حالات اس قسم کے۔ تو میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ کیا ہرمز کسرا اس کسرا کی بات کر رہے ہیں جس کا بادشاہ ہرمز ہے؟ فرمایا ہاں وہ ٹوٹے گا اور اس کے خزانے مسجد نبی میں آئیں گے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، میں نے 2 باتیں جو حضور نے فرمائی تھی، آپ نے فرمایا میں نے ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو حضور نے 50 سال پہلے بات فرمائی تھی یہ ہوگا۔ فرمایا ایک عورت آئی مدینہ میں زیور سے لدی ہوئی ہے، خوبصورت عورت ہے، اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی اس کا باڈی گارڈ نہیں ہے، اور مدینہ طیبہ میں آئی اور میں نے پوچھا کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں ہیرا سے آئی ہوں۔ تو
تو میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. پاک ہے وہ ہستی جس نے آج سے 50 سال پہلے فرمایا تھا ایک عورت آئے گی. فرمایا اچھا. پھر میں دوسری اس پیشن گوئی کے انتظار میں تھا تو میں نے دیکھا فاروق اعظم کا زمانہ ہے اور اونٹ لدے ہوئے ہیرے جواہرات کے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں کس طرح کے خزانے آ رہے ہیں؟ فرمان لوگوں اس خزانوں کو اٹھانے والے لوگوں میں بھی شامل تھا جو اٹھا کے لا رہا تھا. اور مسجد نبی کے سین میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور فرمایا کہ وہ کون سے صحابی تھے جنہیں حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی جس وقت وہ حضور ہجرت پہ تشریف لے جا رہے تھے؟ سراقہ. فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو تلاش کیا گیا. سراقہ آیا. فرمایا ہاتھ آگے کرو. نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے. میرے آقا نے تجھے کہا تھا نا کہ تو میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کسرا کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. دنیا نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنگن اٹھا کے سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالے اور دنیا کے اندر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند ہوا کہ اللہ کی وحدانیت بھی سچی ہے اور محمد رسول اللہ کی رسالت بھی سچی ہے. معلوم یہ ہوا یہ ختم نبوت کی یہ داستان، یہ جو ستمبر کا مہینہ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو، میں اس کو کہتا ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ، جس سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا. دنیا کہتی شرابی تھا، ہوگا، ہر آدمی گناہ گار ہے، لیکن آخر دیکھو تو صحیح نا اللہ نے کام کیسا لیا ہے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ جس وقت وہ دستخط کر رہا تھا اس نے کہا مولوی صاحبان میں اس پر دستخط کر رہا ہوں گویا کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں. اور ہوا وہی، اسی کی پاداش کے اندر اس کو پھانسی دی گئی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی. پھر 1953 کے اندر 10,000 مسلمانوں نے گولیاں کھا کر ختم نبوت پر پہرا دیا. پھر 1974 کے اندر اللہ نے ان شہیدوں کی شہادت اور خون کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کی اسمبلی کو اور وہاں کے سیاستدانوں کو یہ توفیق نصیب فرمائی. جس وقت بل پیش ہوا کسی ایک آدمی نے مخالفت نہیں کی، سارے کے سب نے کہا حضور خاتم النبیین ہیں. اور پھر اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اپنا حلف نامہ اٹھاتا ہے اس کے اندر اس کو پڑھنا پڑتا ہے کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں. یہ اس قربانی کا ذریعہ ہے. تو معلوم یہ ہوا ہمارے حضور صرف رسول نہیں ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں. اللہ ہمیں ختم نبوت سے محبت نصیب فرمائے. اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جنہیں مرزائی کہتے ہیں، یاد رکھو ایمان کا اگر بچانا چاہتے ہو ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا، خوشی غمی بالکل ان کو حرام سمجھو. اور کافروں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہو لیکن مرزائی کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جا سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد